آج اس کے علاوہ جو باقی تمام تنظیمیں ہیں ہندوستان بھر کی وہ ہمارے ساتھ ہیں. 13-14 تنظیمیں آج ہمارے ساتھ ہیں. شیعہ کونسل بھی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ سمجھنا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے یہ غلط ہے، بلکہ اکثر تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی مطلب دلی کی ہوں، حیدرآباد کی ہوں، لکھنؤ کی ہوں، ساؤتھ انڈیا کے ہوں، آپ کے ممبئی کی ہوں، وغیرہ وغیرہ جو ہے جو تنظیمیں پہلے بھی تھیں وہ سب تقریباً ہمارے ساتھ ہیں. اور اس میں صرف جیسے میں نے کہا کہ 2 تنظیمیں اور جماعت اسلامی نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، خود مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مشاورت تنظیموں کی تنظیموں کا وفاق ہے، جب سب آ جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے. انہوں نے یہ فرمایا تھا. انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ وعدہ ان کا ابھی بھی قائم ہے. ابھی تک انہوں نے یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن جو انہوں نے مجھ سے خود کہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. انہوں نے ہم سے خود کہا ہے کہ جب تک تنظیمیں آ جائیں گی تو ہم بھی آ جائیں گے. تو میں اسی کو مانتا ہوں جو انہوں نے خود ہم سے کہا ہے، جو امیر جماعت نے مجھ سے کہا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں کہ جب ہم جو ہے 12 نبی تو ہم کو جمعہ 8 ہی دن کرتے ہیں، اسی مہینے 9 تاریخ کو جو ابھی ہوئی ہے، کوئی ایسا کام نہیں دکھایا ہے. تو جب ہم یہ سب کام دکھا دیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. اسی طرح سے جمعیت اہل سے بھی مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے. لیکن ذرا سا وقت کا مسئلہ ہے، آ جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ جو دوسری جو گروپ جو بھی 12 ہے، ایک تو وہ غیر رجسٹرڈ ہے، غیر قانونی ہے ایک طرح سے، اور وہ کچھ کام بھی نہیں کر رہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ سارے ڈاکومنٹ ان کے پاس رجسٹریشن کے مرجر کے ڈاکومنٹ ہیں. رجسٹریشن کا کاغذ اگر آپ کے پاس آ جائے تو کیا بلڈنگ آپ کو ہو جاتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اگر کسی بلڈنگ کا رجسٹریشن کا کاغذ وہ اس لیے ہے کہ میں وہاں پہ صدر تھا تو میں سب کاغذات وہاں چھوڑ کر کے آیا تھا تو اس میں ان کو ملی. لیکن آج جو ہے رجسٹرار آف سوسائٹیز جو ہے وہاں سے ہم نے سارے کاغذ نکلوائے ہیں اور ایٹسٹڈ کاغذات نکلوائے ہیں. وہ تو ہمارا نام اس کے اندر ہے. تو کاغذ کہیں بھی ہوا کرے لیکن جو اصل جو رجسٹرڈ ہے وہ ہم ہی ہے. اور بار بار ہم نے تاکید کر لی رجسٹرار سے کہ ہم ہی ہے وہ. تو یہ مسئلہ جو ہے کوئی کسی کے پاس کاغذ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو بے سمجھ لیے اتفاق کے رکھا ہوا تو اس سے نہیں ہم بلا وجہ کے جھگڑے نہیں چاہتے ہیں. اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوگا تو لوگ اس کو کریں گے. عمارت بلڈنگ نہیں ہوتی ہے. آج خلافت کمیٹی کے نام سے کلکتہ میں بھی بلڈنگ ہے اور بمبئی میں بلڈنگ ہے. کیا خلافت کو سکھائے ہو گئے؟ اسے بلڈنگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے. کام انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہم کو لوگ بچا دیں گے. 4-5 سال کا ریکارڈ دیکھ لیجیے وہاں پہ کیا ہوا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوا ہے. اس میں مجھے بولنا نہیں اس کے بعد. دوسرا یہ کہ ہم سے جو آپ توقع کر رہے ہیں ابھی تو وہی ہم کو 3 ہفتہ ہوا ہے. آپ کیسے اب اس 3 ہفتے کے اندر میں نے لکھنؤ جا کر کے وہاں پہ مشاورت کھڑی کر دی میں نے اسی 3 ہفتے کے اندر. تو یہ کوئی اچیومنٹ نہیں کیا. سب سے بڑی جو ہماری جو سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پہ تقریباً 250 ملین لوگ رہتے ہیں، ہماری امت کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ رہتی ہے، 22% وہاں کی رہتی ہے. وہاں پر مشاورت کو دوبارہ کرنا سارے لوگ جو سے جڑے ہوئے تھے پہلے وہ سب آئے. اس میں آپ وہاں پہ کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ پروفیسر سلمان صاحب اس کے سرپرست ہیں اور ارشد اعظمی صاحب اس کے کنوینر ہیں. اور 3 مہینے کے اندر وہ لوگ وہاں پہ الیکشن کر کے مشاورت کھڑا کرتے ہیں. سب سے عام جو آپ کا صوبہ ہے وہاں پر مشاورت دوبارہ 3 ہفتے کے اندر ہم نے یہ کام کر دیا. انشاءاللہ اور جگہوں پر بھی مجھے دعوت آ رہی ہے. مستقل کون آ رہے ہیں، آپ کب ہمارے یہاں آ رہے ہیں، کب آپ جو ہے کب آپ بھوپال آ رہے ہیں، کب آپ دلی ممبئی آ رہے ہیں، کب آپ لکھنؤ کلکتہ آ رہے ہیں. ابھی اسی 3 ہفتے کے اندر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ان سب جگہوں پر ہم اس کو فعال کریں گے، اس کو ایکٹیو کریں گے. اور یہی اصل کام ہے. اگر ہم وہاں پہ کرنے لگے ہیں، بولنے لگے ہیں، کچھ کرنے لگے ہیں، کچھ مظاہرے کرنے لگے ہیں، کچھ ہمیں پیٹیشن دینے لگے ہیں، کچھ پریس کانفرنس کرنے لگے، یہی تو ہمارا کام ہے. اور ہمارے پاس کوئی فوج تھوڑی ہے، ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے، نہ کوئی آئی بی ہے. ہم تو جو بھی قانونی طریقے سے سول سوسائٹی کر سکتی ہے وہی ہم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن امت کی آواز ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، اور مشاورت میں نہ رہنے کے باوجود بھی ہندوستان میں اگر کسی کی آواز سنی جاتی تو میری سنی جاتی مسلمانوں کو. آپ دیکھ لیجیے کہ گارڈین میں میرا نام ہوگا، وائس آف امریکہ میں میرا نام ہوگا، واشنگٹن پوسٹ میں ہوگا، نیو یارک ٹائم میں ہوگا، کہاں کا ہر جگہ. تو وہ انشاءاللہ اس سے اور ترکیب ملے گی اس سے. تو یہ ہمارے کام کرنے کا وہ ہم کریں گے. لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ 3 ہفتے میں کوئی مرشد بنے گا. باڈی موجود ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے نزدیک وہ موجود ہے.
ان کے कागजात में मौजूद है और उसका सदर मैं ही हूँ। जब ये सब मसाइल पैदा हुए और जब जो है 69 लोगों को जो असली और पुराने 20-30 साल से मेंबर थे मुशावरत के, उनको बिला वजह गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया गया, तो समझ लिए कि मुशावरत की अक्सरियत तो बाहर हो गई। जब 69 लोगों को लिस्ट मौजूद है, आपको चाहिए तो भेज दूंगा, मुझे आप ईमेल दीजिए या व्हाट्सएप दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको। जब इन लोगों को बाहर कर दिया गया तो असल मुशावरत तो बाहर हो गई ना। वही असल मुशावरत आज खड़ी है। आप सिर्फ बिल्डिंग की बात मत कीजिए, बिल्डिंग बहुत बनती रहती है, बहुत बनती होती है। तो वो मुशावरत जो कि इस मिल्लत की आवाज़ थी, सन 64 से आवाज़ थी। और आपने यहाँ देखा होगा गोल्डन जुबली कैसे हुई थी। यहाँ पे पूरे लोग कहते थे कि भाई हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों का ऐसा जलसा नहीं हुआ, तो मुशावरत की वजह से हुआ ना। एक बड़ी आवाज़ थी, पूरे मुल्क से लोगों को जमा किया गया और नायब सदर जमहूरिया आए, उनको ऐसी ज़बरदस्त तकरीर की जिसके ऊपर बड़े मसाइल उनको खुद बेचारे वो हुए। लेकिन ये सब था तो मुशावरत तो हम क्यों भूलें, हमारा वर्षा है, हम हैं। जो 69 लोग जो निकाल दिए गए वो तो हम ही तो हैं, और कौन है। ये सब लोग बैठे हुए, बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। असल जो लोग हैं जो 30 साल से मेंबर थे उसके, जिसमें मौलाना भी शामिल हैं, प्रोफेसर साहब भी शामिल हैं, ये सब लोग निकाल दिए गए। तो वही हमारा हक होता है ना कि हम वो काम करें, और खुसूसन इसलिए कि वो रजिस्टर्ड बॉडी मौजूद है। मैंने बताया देता हूँ 1964 में मुशावरत जब कायम हुई तो असल मुशावरत जो इस वक्त यहाँ बैठी है वही मुशावरत है। बीच में ऐसे वाक़े पहले भी हुए हैं। जब हमारा इजलास लखनऊ में हुआ और मौलाना सालिम कासिम उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ शेख शहाबुद्दीन साहब थे, 57 लोगों ने वोट जो है मौलाना सालिम कासिम साहब को दिया था और 7 लोगों ने सिर्फ शेख शहाबुद्दीन साहब को दिया था। और उसके बाद शेख शहाबुद्दीन साहब ने अलग एक मुशावरत बना ली थी। लेकिन जो 1964 में मुशावरत कायम हुई थी वो मौलाना सालिम साहब की कायद में चलती रही। बाद में वो मुशावरत दोनों शहाबुद्दीन साहब की चाहते थे कि इंतजाम हो जाए और मौलाना सालिम साहब की, लेकिन जब मुशावरत का इंतजाम हुआ, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, बात बताना उसके बाद कुछ सुन लीजिएगा। एक आखिरी सवाल तो होगा कि जवाब तो देना पड़ेगा, अगर मीडिया है यहाँ पर। और 2013 में भी इंतजाम हो गया। देखिए 9 जून को रिजर्वेशन किया शर्तों के साथ ऐसे नहीं खुला हुआ है, कोई शौक नहीं है। शर्तों के साथ जो लोग निकाले गए वो वापस जाएंगे, गलत तरीके से जो दुस्तूर बना है वो वापस दिया जाएगा, और बहुत से आमराना जो तरीके अपनाए गए वो वापस, बहुत से लोग जो है वहाँ पे मेंबर बना दिए गए जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये सब चीज़ें खत्म होंगी तो बिल्कुल दरवाज़ा खुला हुआ है। हमने 9 तारीख को जो हमारा इजलास हुआ तो उसमें यही बात कही है, और दोबारा खुला हुआ है, लेकिन उन शर्तों के साथ जो कि सबको मालूम है जमात इस्लामी के हुदूद के अंदर ये सब मौजूद है। ये सब बातें मैं कह रहा हूँ वो हो जाएंगी तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती।